تو یہ ماشاء اللہ اگر ہم دیکھنے پہ آئیں، جیسے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے تمہیں برڈن کرنا ہی نہیں تمہاری استطاعت سے زیادہ، تو اگر برڈن کیا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ بھائی دے کین ٹیک کیئر آف دس چائلڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وین اللہ ٹیسٹ سم ون ود وٹ دے لو اینڈ دے آر پیشنٹ اٹ بیکمز اے کاز آف فار دیم ٹو انٹر جنہ، مسند احمد کی حدیث. تو اللہ پیاروں سے آزماتا ہے، اور اولاد سے زیادہ پیاری چیز جو ہے وہ کیا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ کہنا آسان ہے، لیکن جو لوگ اس سے گزرتے ہیں، اسپیشلی وہ جو بہت ہی سویئر کنڈیشن جن کے بچوں کی ہے، تو ان کے لیے ذرا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. بٹ دین اگین اللہ نوز کہ یو کین ہینڈل اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. مثنیٰ آپ کیا کوئی میسیج ایسے پیرنٹس کو دینا چاہیں گے؟ آٹزم بھی بہت آج کل کامن ہے، سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایشو؟ آئی ول لائک ٹو ہیئر فرام یو کہ واٹ از یور میسیج ٹو سچ پیرنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا تو میسیج یہی ہوگا کہ جس طرح الحمدللہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا تھا کہ جس طرح والدہ ماجدہ بتا رہی ہیں کہ میرے نا امی ابو نے نا سب سے پہلے، مطلب میری پوری فیملی میں اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ ریلائز کرایا ہی نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. اچھا، ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا میری امی کی ماشاءاللہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ امی نے گھر پہ ایک اسٹینڈرڈ اس طرح کا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر بچہ نا اپنے کام خود کرتا ہے. مطلب تو یقین جانے کئی دفعہ ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ بچپن میں کپڑے خود استری کرتے آئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے جو ہیں کہتے کپڑے خود دھوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم نے جگہ پہ رکھنا ہے، جب اٹھنا ہے بیڈ سیٹ کر کے اٹھنا ہے. حالانکہ گھر کی صفائی وغیرہ کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی. اب میرے ڈیوٹیز لگائی ہوئی، جیسے میں دبئی پہ تھا تو میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے اسکول جانے سے پہلے فلور کو ایک دفعہ سویپ کرنا تھا، پانی سے وائپر مار کے میں نے اس کو صاف کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے بھی کام ہے نا، مطلب اپنے کام آپ نے کسی اور کو نہیں کہنے، اپنے کام آپ نے خود کرنا ہے. یہ میری امی نے نا اس میں بہت جو ہے نا کوشش کی کہ اس میں امی کسی کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں. اب اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ علی بھائی جو بھی کام جو ہے نا کرنے والا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے میں نے کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی چیز لے کر آنی ہے، تو میں نے خود کرنے، اگر میرے سے وہ نہیں ہوتی تو آئی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اور وہ جا کے کام کرنا ہے. میں مثال کے طور پہ اب میری امی نے مجھے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، کچھ دیر سے میں بڑا ڈیپینڈنٹ تھا آنے جانے کا. جب آپ بڑے ہوتے تو آپ کو اسکول جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نارملی لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بائکس میں جاتے ہیں، گاڑی وغیرہ پہ. تو میری امی نے مجھے بائک باقاعدہ جو ہے وہ سیٹ کر کے دی، اور وہ سیٹ اس طرح کروا کے دی کہ تمہیں میں نے نارمل والی بائک سیٹ کرانی ہے تاکہ تم اتنے وہ لگو بھی نہ کہ تم جو ہے نا بہت ہی اسپیشل ہو. اور کہتی کہ خود جاؤ، اور بلکہ خود نہیں اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی تم لو. تو کئی عرصے میرا بھی چلے گئے تھے دبئی، اور بہنوں کو امی جو ہے نا وہ میرے پہ چھوڑ کے گئی تھی. تو آپ یقین جانے ان کی ذمہ داری بھی کوشش کرتے تھے بائک پہ ان کو بٹھا کے ان کے جو بھی کام شام کرنے تھے وہ الحمدللہ کیے. تو میرا یہ خیال ہے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو نا سر انکریج کرنا چاہیے. ان کو تھوڑا سا اگر پیرنٹس خود اس بات پہ ہو جائے کہ جی دیکھیں بچوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے، اور اگر پیرنٹس اس کو اور کرے نا کہ واقعی میرے بچے کے اندر ڈسیبلٹی ہے، پھر دنیا رک جاتی، پھر کام نہیں ہوتے. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ نہیں کوئی ڈسیبلٹی نہیں، آپ نے اس کو سولوشن کرنا، آپ ان کو بلکہ انکریج کریں کہ جی یہ آپ بالکل نارمل ہیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اور سارے کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرا کزن ہے، اس کو آٹزم ہے، اور وہ میرے جو ہے آپ جانتے ہیں میرے ڈاکٹر حافظ انس نظر، جی جی ان کے بیٹے ہیں. جی ہاں جی. MashaAllah, he's so brilliant, he's so talented, سبحان اللہ. despite having that disability. اور وہ یقین جانے نظر فوکس بڑا بہت زبردست ہے اس فوکس کا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں کئی بالکل. بار. یس. وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پوری فیملی میں سب سے پکا قرآن مجید ہمارے ماموں کا ہے، اچھا. اور وہ ہمارے ماموں کی غلطی نکالتا ہے، اپنے بابا کی غلطی نکالتا ہے اچھا. نماز میں. اور اس کو اتنی اس کی جو ہے میمورائزیشن اس کی اتنی کو تیز ہے کہ یو کی ناٹ بیٹ ہم. اور یقین ہے کہ جب اس کا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے پیرنٹس جو ماموں اور ممانی ہیں وہ بات کرتے کہتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہے، یہ حفظ نہیں کر سکتا، کیونکہ آبویسلی اس کی ڈسیبلٹی تھی.
لیکن میں نے دیکھا کہ ماموں جان اور ممانی جان نے اتنی اس پہ محنت کی ہے، تو الحمدللہ وہ بچہ آج آپ اس کو ملیں، وہ بچہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو آٹزم ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. میں تو یہ پیرنٹس ایڈ کے کر اوپر. دوں، ہاں جی. یہ جو ہے اپنا مالک مالک 2010 سے میں جا رہا ہوں انس بھائی کے پاس، تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے اور آتا تھا، ملتا تھا ہم سے. تو تب انس بھائی نے ذکر کیا پرابلم کا اس کا، بلکہ کئی بار ہم سے پوچھا بھی کہ کوئی ریفر کریں ڈاکٹر یہ وہ. تو ابھی ریسنٹلی میں انس بھائی کلاس میں اکثر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کون سا سافٹ ویئر ہے قرآن کا. میں نے کھولا ہوتا ہے نا، ساتھ ساتھ سافٹ ویئر دیکھ، یعنی اس کا اتنا فوکس زبردست ہے ماشاءاللہ. اینڈ ہی از ایکچولی ٹیلنگ میں نوٹس لے رہا ایک دن، تو اس نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کیا، ایسے یعنی ابو نے مجھے کریکٹ بھی کیا اس نے، اس طرح. تو میں نے خود دیکھا ہے اس کی تو جرنی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ ہوا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آیا تو نا مجھے پوچھتا کہ جی بڑے بڑے نمبرز تھے ان کو ملٹیپلائی کرتے کہتے اس کا کیا جواب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری ملٹیپلیکیشن ہم نے 1 سے لے کر 5 6 تک ہمیں بس یاد ہوتی ہے ان کی جو ہے نا ملٹیپلیکیشن. تو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا، میں نے کہا چلو میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. میں نے اتنے بڑے بڑے نمبرز کو جو ہے نا کوئی بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے اسے ملٹیپلائی کیا، اس نے مجھے فوراً آنسر دے دیا. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے ماموں سے جا کے پوچھا، میں نے کہا ماموں اس کو تو اتنے بڑے بڑے نمبرز ایڈ کر لیتا ہے ملٹیپلیکیشن کے چکر کیا ہے؟ کہتے بیٹا کہ ایڈ اور ملٹیپلیکیشن اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کو شوق ہے تو میں نے اس کو کیلکولیٹر لے کر دیا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھی نمبر ذہن میں آتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے ان کو یاد کرتے کہ اچھا اچھا یہ سارے اس کی میمورائزیشن ہے. میں اتنا کو سرپرائزڈ ہوا کہ اس کی میمورائزیشن ماشاءاللہ. اچھا مسنہ میں اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے جہاں سے کہا نا کہ والدین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اس بچے کو نیڈ ہے ہماری، وہ خود اپنی جو ہے نا وہ جو نا امیدی اور اپنے ڈپریشن کو جو ہے نا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اب اس کو تھوڑا سا نا میں اس کی وہ ڈائسیکشن کرنے لگی. ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ والدین ہیلپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس یہ انٹرا سیکس والے جو بچے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی آپ کو میں صحیح بتاؤں تو یہ بھی اسی طرح وہ جو کروموزومل جو سیٹس ہیں نا ان کا ایک حصہ ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کسی ڈسیبلٹی میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا کہ والدین بڑی تیزی سے ان پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوتا کہ یہ بیچارے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخر جا کے تو پھر ان کو وہ گروؤں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ بڑے اچھی والدین کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن گرو ان کو یہ مانگنے پہ اور اپنے آپ کو تماشا بنانے پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ ہم لیں، بجائے اس کے کہ والدین اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میرے اس بچے کو میری ضرورت ہے، میں نے زندگی کے مسائل میں اس کو کامیاب، اس کے پروجیکٹس کو کامیاب کرانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے. والدین کہتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرے، میں ڈپریشن میں ہوں، یہ میرے انفلفلڈ ڈریمز جو ہیں نا یہ کسی طرح ان کو یہ کیوں نہیں کر سکتا. اور ہوتا کیا کہ والدین اپنا ڈپریشن جو ہے اس بچے پہ نکالنے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس بچے کی بہت اس کی میزریبل کنڈیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے کر کے دے، ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے یہ راضی و رضا ہونے کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں میری عقل آج مجھے بتاتی ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھتی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول اس دن سے ہونا شروع ہوتی ہیں جس دن آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو مجھے سمجھ آئی ہے دعاؤں کی قبولیت کا آپ ایکسپیکٹیشنز نہیں کریں، اس لیے کہ آپ کسی کنٹرول روم میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے جا کے ٹھک سے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کہا کہ ابھی ونڈو بند اور ونڈو کھل گئی. اللہ کا نظام آپ نہیں چلا رہے، یہ اللہ رب العزت خود چلا رہا ہے. تو اس نظام کا اگر آپ حصہ بن جائیں گے نا اور اللہ کی جو منشا کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کی بھی منشا پوری ہونے لگ جائے گی. اور اگر آپ نے اپنی اور اللہ کی منشا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں کر دیا تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تو منشا پوری ہونی ہے، تو آپ کی بار پھر دیکھ لیجیے. میں آپ کو ایک کمال واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ گیا، ایک شہر، تو وہاں ہمارے ہوسٹ تھے، انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب یہ جب آیا تھا 2022 میں، بہت بلا کی تباہی تھی اور کہتے پنچایت لگی ہوئی تو سارے مایوسانہ جملے کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، مویشی مر گئے، سارے نقصان بڑا ہو گیا، گھر گر گئے. یعنی نہ کہتے دیر واز ٹو مچ ناشکری ان دا ٹاک، یعنی پیسو جو اللہ سے ایک ناشکری ہوتی ہے نا. کہتے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم جملہ بولا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے نا اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. کہتے جب انہوں نے جملہ کہا ہم سب حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیا جملہ کہہ دیا.
اچھا کہتے ہیں سرپرائزنگلی ان کے اس جملے کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. یعنی جب ہم سب نے کہا نا کہ چلے جی ٹھیک ہے پھر ہم راضی ہیں, اگر یہی فیصلہ ہے رب کا کہ ڈبو کے ہی مارنا ہے ہمیں تو بس ٹھیک ہے. تو دیر آر سو مینی انسیڈنٹس. میرے ایک اور جاننے والے 14 سال اولاد نہیں ہوئی, بہت پروسیجرز کروائے جو آئی وی ایف وغیرہ ہوتا ہے, تو کہتے جب چوتھی بار فیل ہوا آئی وی ایف تو میں نے اپنی وائف کو بڑا ڈر کے بتایا کہ یہ بہت مایوس ہوگی, کیونکہ آئی وی ایف کے بعد دیر از نتھنگ, پھر نو چانس اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس. ہی سیڈ جب چوتھی بار فیل ہوا نا تو میں نے ان کو رپورٹ دکھائی تو کہتے پتہ نہیں اسے کیا ہوا, ایک دم اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے نا تو میں راضی ہوں. اللہ اکبر. 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا نیچرلی, ریئل سٹوری. نہ صرف ایک اور دو بیٹے ہیں. دیر ہیو بن سو مینی اسٹوریز. تو دیکھیے میرے سامنے ایک اور بھی کیس اسٹڈی ہے. ہمارے جہاں پہ ہم ہوتے تھے ایک گھر دیا ہوا تھا اس پارٹی نے, نام ان کا اس لیے لوں گا پرائیویسی ریزن, ماشاء اللہ ان کی پوری ایک کمپنی ہے, پروڈکٹس بناتے ہیں. اینی وے انہوں نے ہمیں پورا اپنا گھر دیا ہوا تھا. اس گھر کے اوپر نیچے والے فلور پہ اسپیشل چلڈرن کا اسکول تھا, اور وہ اتنی زیادہ انوالو تھیں وہ لیڈی اسپیشل چلڈرن کی ٹیک کیئر کرنے میں, ٹیچرز بہت اچھے ہائر کرنے میں. تو ہم دیکھتے تھے ان کی ڈیڈیکیشن, تو پتہ ہی لگا ان کا اپنا بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ تھا. اب دس لیڈ ہر ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے نا کہ مے بی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز گیون یو دس اپرچونیٹی ٹو ڈو سم تھنگ فار ادرس, کہ آپ دوسروں کی بھی پین فیل کریں, اور کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. اور پھر جب آپ سپورٹ سسٹم لیتے ہیں, دوسری مدر سے ملتے ہیں اور گوئنگ تھرو دا سیم پین, ریلیٹیبلٹی کریٹ ہوتی. اور ماڈرن سائیکالوجی آج یہ کہتی ہے کہ ریلیٹیبلٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں, یعنی صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیں عبداللہ ابن مکتوم بلائنڈ تھے, تو ان کے پیرنٹس جو ہے انہوں نے کیسے عبداللہ ابن مکتوم گرو کیے, پرورش کی, اور کتنا نیک بنایا. جلیبیب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کی کمر ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے, کب تھا, اور بہت ہی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے ان کے بارے میں. صحابہ, بلکہ جلیبیب کا مطلب ہی ہے دا ریپلسو ون, ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. صحیح مسلم پورا ان کا واقعہ ہے. کوئی حسب و نسب نہیں تھا, مطلب پتھر مارتے تھے بچے, بلی کرتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت دی انہیں, کس طرح ان کو گرو کیا رسول اللہ نے, ان کا کانفیڈنس, کہ وہ جہاد میں بھی گئے, اور جہاد میں جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے, 3 بار آسمان کی طرف دیکھا, ان کی طرف کہا کہ جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, جلیبیب از فرام می, آئی ایم فرام جلیبیب, 3 بار کہا. تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ بھائی یہ سزا نہیں ہے, یہ تو تمہیں اللہ نے گفٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے جی, کیونکہ اللہ نے مجھے نہیں آزمایا, یہ کہنا آسان ہے, لیکن آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دوز ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, دے کین نو دا پین. بٹ اسٹل دیکھیں ہمارے نبی نے, اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں, تو پلیز اس کو پنشمنٹ تو بالکل بھی نہ لیں. محمد علی اس طرف آئیے نا, آپ اتنی بڑے صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نبی کی بات کر لیتے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام, ان جیسا باجبروت اور اتنا جیسا شاندار بادشاہ کبھی نہیں گزرا تھا. انہوں نے خود بھی اللہ سے کہا تھا کہ فَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, مجھے عطا فرما. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو جو ہے آزمایا, اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد ڈال دیا. ثم اناب, صحیح. اور جب وہ جسد ڈل گیا, کیونکہ حدیث کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میری اتنی ڈھیر ساری بیویاں, اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے گا. نبی کی اولاد تو پھر آپ دیکھیں نا کہاں پہ ہوگی. تو کیا ان کے بڑے وہ جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا یریثنی و یریث من آل یعقوب, یعنی یہ جو ہماری نبوت کی میراث ہے اس کو لے کے میری اولاد آگے چلے گی. تو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بڑے بڑے خواب تھے, لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا, اور کیا ہوا کہ وہ ایک ہی اب وہ بچہ نامکمل تھا, وہ ڈسیبل تھا, وہ مردہ تھا, وہ کیا تھا, لیکن ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل تھا جسدن. صحیح. لیکن جب یہ ہوا تو ثم اناب, سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمزوری انسان کی جب تک سامنے نہیں نہ آتی, جب تک انسان کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا, انسان کو اپنے رب کی قدرت کا اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا. اور جب تک اپنے رب کی قدرت اور طاقت کا احساس نہیں ہوتا, انسان کی دعا میں وہ درد نہیں آتا. اور دیکھیں ون ون ہے کہ اگر آپ اس بچے کے ساتھ جڑ گئے ہیں, آپ کے پاس باہر جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ بہت سے گناہوں سے میں بھی بچ رہے ہیں,
بہت سے فتنوں میں پڑنے سے بچ رہے ہیں, کیا پتہ آپ سرکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی بندہ سوچنے پہ آئے تو دیر کین بی سو مینی پرسپیکٹیو, سبحان اللہ, کہ اللہ نے تو آپ کو, چلے مشکل تو ہے لیکن ون ون ہے کہ اللہ اس کے بدلے آپ کو کیا دیں گے. اور وہی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آنٹی جو قیامت والے دن, کریکٹ می, آپ کو حدیث بہتر پتہ ہوگی, کہ جنہوں نے ساری عمر غم دیکھا ہوگا لیکن اللہ جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائے گا, نکالے گا اور پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ غم تھا دنیا میں, تو وہ کہیں گے اللہ غم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ چیزیں اسی دن کھلیں گے. کچھ راز ایسے ہیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی ون آن ون, اللہ سامنے کھڑا کرے گا, اور پھر اللہ جب اپریشیٹ کرے گا ایسے لوگ کو کہ میرے بندے تم نے حق ادا کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا, ابراہیم وفادار تھا میرا. تو سوچیں کہ اللہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تم نے وفا کا حق ادا کیا, میں نے تمہیں آزمایا, تمہاری فیوریٹ چیز سے آزمایا, خوبصورت ترین چیز سے آزمایا, لیکن میرے بندے تم نے صبر شو کیا, تم نے میرے ڈر سے, میری خوشنودی کے لیے اس دن پہ یقین رکھتے ہوئے, اور اس دن میری ملاقات پہ یقین رکھتے ہوئے تم نے غم بھی برداشت کیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز, ایک ایک مومنٹ تمہارا, مجھے پتہ ہے تم روتے تھے, میرے سے التجا کرتے تھے, لیکن آج کے دن کی یہ ملاقات کے لیے میں نے خاص موقع رکھا ہوا تھا کہ آج میں تمہیں خود بشارت دوں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ہوپ ہی ہوپ ہے, سبحان اللہ. سو کچھ اور چیزیں میں چاہوں گا آپ دونوں, اور کچھ انشاءاللہ جسٹ ٹو انکریج سچ پیرنٹس, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں پلیز ڈو سو. میری مصنف سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک یہ ایکسپیکٹیشن ہے, ایک الجزائر کے ایک قاری ہیں, ان کا نام ہے عبد المطلب عاشورہ, وہ افریقن ہے, الجزائر افریقن ملک ہے نا, اور ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو مسنہ سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور سٹرس بھی ہے کہ اپنی قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پالش مزید کریں. میں جب عبد المطلب عاشورہ کو دیکھتی ہوں نا تو کچھ ان کی شکل بھی ان سے خاصی ملتی ہے. اچھا جی, اور جو زبان میں ان کی حلاوت ہے نا, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ چھوٹے تھے نا, تو جب میرے دل میں کبھی کبھی تکلیف آتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ ایک دن جب میرا بیٹا قرآن مجید پڑھے گا نا, اور کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیضیاب ہوگی نا, تو اس وقت میں ساری تکلیفیں بھول جاؤں. واہ واہ واہ. تو مصنع میرا خیال لیٹس انشاءاللہ لسن ٹو سم تھنگ جو آپ ریسائٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ جو آیات پڑھی سورہ مومنون کی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی اللہ نے بنا دیا اور تمہاری ہم سے ملاقات تم ہر طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے. کتنی تقویت ملتی ہے. اور اس پہ بھی میں چاہوں گا ضرور آپ پیرنٹس کو آنٹی پیغام دیں کہ اپنی پین کو چینلائز کرو, اللہ کی ورشپ میں مزید تڑپ لاؤ, اور قرآن مجید سے ہیل ہو. قرآن مجید کی آیات سنو, قرآن مجید تقویت دے گا ضرور. آپ نے بھی اس ٹائم پہ آئی ایم شیور آپ بھی ماشاءاللہ قرآن حافظہ ہیں, قرآن کو پڑھنا, وہ آیات, کبھی کبھی بندہ آیات سنتا ہے نا ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں پہلے یہ آیات سنی. اتنی تقویت, اتنی تسلی ان آیات میں ہے. تو اس پہ بھی کچھ میں چاہوں گا میسیج ضرور دیں پیرنٹس کو. سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے آیات کی طرف کہا کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم موٹیویشن اسپیکرز جب بھی اپنی وہ دعویٰ شروع کرتے ہیں تو ہم پرپس آف لائف سے شروع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دے دی ہے وہ پرپس آف لائف ان کو ڈھونڈے بغیر پہلے سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے.
دوسری بات ہے کہ میں والدین کو یہ ضرور نصیحت کروں گی کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ یو. میرے ڈریمز، میری ایکسپیکٹیشنز، اٹس اباؤٹ دی پروجیکٹ ان ہینڈ. جو آپ کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہے نا، اس کی طرف توجہ کریں. ہمارا دین جو ہے نا، یہ اس پر نہیں چلتا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میرے حقوق کیا ہے. ہمارا دین اس بات پہ چلتا ہے کہ کیا میں نے وہ کیا ہے جو that was expected of me، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر حساب کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہیں. اور جو اس عقل مندی کو پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں، اس کو پھر مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ صبر دے، تسلی دے، حوصلہ دے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ وننگ. اور وننگ کا بھی اسٹینڈرڈ جو مین میڈ اسٹینڈرڈس ہیں نا، دیر نتھنگ. ہر بندے کی اپنی سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ اس کے پاس فرق ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جتنی جلدی اپنی ذات کی معرفت کر لیں گے، ہم اتنی جلدی اپنے رب کی معرفت کر لیں گے. ہم یہ جان لیں گے ہم چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا، لیکن یو آر ناٹ دی اونلی ون. یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے ہسپتالوں کے چکر لگا لینے چاہیے. جاتے ہی ایک دم ایمان ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اتنے چوزن ون نہیں ہیں. اور آج کی وہ دنیا جو میٹیریلسٹک دنیا ہے، جو کہتی ہے کہ ایسا بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی پریگننسی کو ختم کرا دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے، مرسی کلنگ کے اوپر اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک صحابہ کی بات بتاؤں جن سے میں نے بہت سیکھا. ڈاکٹر کی وائف تھیں، خود بھی میڈیکل کے شعبے سے تھیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، ابھی جو پیٹ میں تھی، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اس کا برین ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا آپ اس کو لے کے بھی چلیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی پیدائش ہوگی بھی تو ڈیتھ ہو جائے گی. پوری ان کے پاس علماء نے فتوے دے دیے کہ آپ اپنا حمل گرا دیں، دیر از نو پوائنٹ کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے. اور مجھے یاد ہے وہ مجھے آ کے ایک بات کہتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ میرے پیٹ میں ہے نا یہ جو میرا بچہ ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں. اور مجھے یاد ہے ہم نے بھی ان سے کہا کہ جب آپ کو میڈیکل بورڈ نے کہہ دیا ہے تو وائی ڈونٹ یو گو ہیڈ ود آل دس، تو آپ جائیے. تو لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا. اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس بچی کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد فوراً بعد میرا خیال 3 منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی. ایسا ہی ہونا تھا، اس میں کوئی چھپی والی بات نہیں تھی. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ہم میننگ آف لائف کی طرف ہم کریں نا، دیکھیں وکٹر فرینکل کی جو بک ہے دی میننگ آف لائف فار مین، تو جب وہ لوگ اس کو ہر عقل مند بندہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو اٹ از ٹائم کہ ہم اپنے جو ہے نا سوچوں کو اور اس کو صحیح کریں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرما دے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رحمت کرتا ہے. وہ ہم نے رحمتیں تو گننے کی طرف تصور ہی نہیں کیا نا. جس گھر میں، جس خاندان میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا ہو جاتا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو بیٹی اپنے باپ کے گھر لوٹ کے آ جاتی ہے طلاق لینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت میں ہمسائیگی دے دی. تو وہی بات ہے کہ گیئر اپ، ذرا برنگ اٹ آن، اپنے مسل فلیکس کریں اور دیکھیں کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یو آر. تو دیکھیں کہ یہ چیز کہاں جاتی ہے، آپ کو کہاں لے جاتی ہے، اینڈ وٹ فیوچر ہولڈس فار یو. سبحان اللہ. اور اللہ کی معیشت اور اللہ کی جو ہے وزڈم، اللہ کا وزڈم بھی ثابت ہو جائے گا. سو جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی مسنہ آپ آئے، اللہ آپ کو اور برکتیں دے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. کیپ اٹ اپ انشاءاللہ، اور مے یو ہیو اے ویری پروڈکٹیو لائف فل آف برکہ. تو لاسٹ کچھ میسیج انشاءاللہ آڈینس کو کہ دیکھیے، جیسے آنٹی نے بھی کہا کہ گیئر اپ، ڈو ناٹ لوز ہوپ. اللہ سے اگر کوئی ناراضگی لگائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. یو ہیو ٹو سبمٹ، یو ہیو ٹو سبمٹ. اور سبمٹ کرنے میں ہی خیر ہے. اللہ سے دوستی کریں انشاءاللہ. اگر کوئی خدا نخواستہ ناراضگی ہے، اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھیں. نہیں، یہ پنشمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اللہ لائک دیٹ. اور سپوز ان ورسٹ کیس سینیریو، چلو اگر پنشمنٹ بھی ہے سپوز، تو دس از دا چانس الحمدللہ ٹو ٹیک کیئر آف دا چائلڈ. اینڈ انشاءاللہ ون ون سچویشن ہے. اللہ کے فیصلوں پہ جب راضی ہوں گے، جیسے میں نے کہا، اللہ خود قیامت والے دن جب 1 on 1 آپ سے ملے گا، اور اگر آپ کو اللہ یہ کہہ دیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، آ اپنی جنت میں خود تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں، سبحان اللہ، تو کیا پروٹوکول اللہ آپ کو دے گا. تو امیجن، یہ تو ون ون سچویشن ہے. اینڈ بزی یور سیلف ود دا قرآن. قرآن از اے ہیلنگ. دیکھیں، اگر تو آپ قرآن کی طرف نہیں آ رہے،
اگر آپ اور دین سے دور جا رہے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ دس از اے چانس ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو بزی یور سیلف ود دا قرآن۔ قرآن آپ کو بہت تقویت دے گا، قرآن کو سنیں، قرآن کی ان آیات سے تقویت لیں جس میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے پرومسز ہیں، اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایون انبیاء اور صحابہ کی سٹوری سے بھی ملتا ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے، ان کے بھی بچے کچھ ایسے تھے who were with special needs۔ تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال اللہ آسانی کریں، بہت آسانی کریں، اور صحت مند اولاد دیں سب کو، لیکن کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور کبھی ہوپ لوز نہ کریں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور گیئر اپ تگڑے ہو کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانی دے اور عافیت دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔